السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ بخیر ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زبردست نصیحت کی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ آدمی کی مصرف جیسے ہوگی، اس کے مصرف سے اس کے آمدنی کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی آدمی کے خرچ کی جگہ دیکھ کر، آدمی کا پیسہ جہاں لگتا ہے، جہاں خرچ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر آدمی کیسے کمایا ہے اس کو پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بتایا تھا امام مالک۔ تو ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت بتائیے اس کا کیسا پتہ چلتا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر چاہو تو آزما لو، اپنے پیسے جو صحیح پیسے ہیں، حلال طریقے سے کمایا ہے، اس کو بھی خرچ کر کے دیکھ لو، اور جو پیسے مشتبہ پیسے ہوں یعنی حرام طریقے سے کمائے ہو اس کو بھی خرچ کر کے دیکھ لو، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ کسی کی بھی طریقے سے اس کو آزما لینا ہے۔ بہرحال جو اپنے پیسے مشتبہ پیسے تھے، یعنی جو غلط طریقے سے کمایا تھا، وہ پیسے لے کر کسی ایک ایسے آدمی کو دینے کی تلاش میں نکلا کہ جو اچھا ہو، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہو۔ اگر ایسے آدمی کو پیسے دیں گے تو وہ ضرور گناہ میں خرچ کرے گا، ایسے آدمی کے تلاش میں نکلا۔ جب ایک ایسے آدمی کو پا لیا، یعنی ایک ایسا آدمی ملا کہ بہت عمدہ کپڑے، ایسا لگتا تھا کہ اس کو اگر دیں گے تو کیونکہ یہ پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرور یہ گناہوں میں ہی یہ پیسے لگائے گا۔ تو بہرحال اس نے جو امیر آدمی کو پا لیا تھا اس کو دے دیا، اور اس کے ہاتھ میں پیسے بھی، ایک تھیلی بھی تھی۔ بہرحال جب وہ پیسے وہ آدمی لیا تھا تو جو اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی وہ تھیلی کو پھینک دیا، اور جب وہ تھیلی کو پھینک کر جو اس آدمی کے پیسے اس کو ملے ہیں وہ پیسے لیا، جو کچھ بھی کھانے کی چیزیں ہیں، پکانے کی چیزیں ہیں، سارا سامان لے کر اپنا گھر گیا اور اس کو پکا کر کھانے کے کام میں لگا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ کیا کرے گا، یہ پیسے کیا کرے گا، کیسے خرچ کرے گا۔ بہرحال جب گھر پہنچا تو اس سے پوچھا کہ آپ نے، میں تو سوچ کر یہ دیا تھا کہ آپ کسی دوسری جگہ میں لگائیں گے، غلط طریقے میں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ماشاءاللہ بہت امیر آدمی ہے، مگر آپ نے صرف کھانے کی چیزیں اور ترکاری وغیرہ جو بھی کھانے کی چیزیں صرف وہی خریدے تھے اور وہ لے کر اپنے بچوں کے پاس لایا اور اس کو پکا کر کھلانے کی کوشش میں ہے، اور جو آپ کے ہاتھ میں جو تھیلی تھی، میرے پیسے ملنے کے بعد فوراً آپ وہ تھیلی پھینک دیے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی نے بہت تکلیف سے روتے ہوئے کہا کہ بھائی، میں عمدہ کپڑے پہنا ہوں، اچھی پوزیشن میں آپ کو نظر آیا، لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں، بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، میرے بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور مجھے مانگنے کے لیے بھی شرم آ رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کروں، اپنے بچوں کو تو بھوکا مار نہیں سکتا، تو اس لیے میں یہ سوچا کہ کسی بھی طریقے سے مانگ تو نہیں سکتا مگر کہیں کھانے کا انتظام کرے۔ اب جا رہا تھا تو ایک مرا ہوا بکرا مجھے نظر آیا، تو میں یہ سوچ کر اس گوشت کو لے لیا کہ مجبوری کی حالت میں، جان نکلنے کی حالت میں مرے ہوئے کو بھی کھا سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا تھوڑا سا گوشت لیا، تھیلی میں لے کر اپنا گھر آ رہا تھا، تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کی طرح میرے پاس آیا اور مجھے پیسے دے دیا۔ جب میرے پاس پیسے ملے تو یہ حرام گوشت جو ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پھینک دیا، اور میں ہوں سید خاندان کا، میرے اوپر تحفے صدقہ لینا بھی جائز نہیں ہے، تحفہ تو لے سکتے ہیں، صدقہ لینا بھی جائز نہیں ہے، یہ صدقہ ہی ہے، مگر پھر بھی یہ سوچ کر لے لیا کہ ایسے مجبوری کی حالت میں بھی جان بچانا فرض ہے، اس لیے صدقہ لے، اس کو پکا کر کھاؤں گا، میرے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، اس طرح کہہ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ بہرحال یہ بھی جو آدمی سنا تھا، اپنے آنکھوں میں آنسو لے کر وہاں سے آیا، اور جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی کہ اگر غلط مال، صحیح مال، یعنی جو صحیح پیسے تھے وہ کہیں غلط جگہ خرچ کرنا بھی چاہیں گے
تب بھی خرچ نہیں ہوگا، صحیح جگہ ہی لگے گا، جیسا کہ اس نے آزما لیا۔ یعنی ایک ایسے آدمی کو تلاش کیا کہ وہ شکل و صورت اس کے روپ کے وجہ سے ایسا نظر آ رہا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ تو پیٹ بھرا ہوا ہے، ضرور بھی ضرور یہ غلط طریقے میں خرچ کرے گا، شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں یا دوسری چیز میں خرچ کرے گا۔ لیکن یہ اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی اس کے گمان سے ہٹ کر یہ اندر سے بہت بھوکا نکلا اور بہت کام کی چیزیں، صرف کھانے کی چیزیں گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے پیٹ کو بھرا۔ یعنی جو صحیح پیسے لے کر اس نیت سے نکلا تھا وہ آدمی کے غلط طریقے میں غلط آدمی سے خرچ کروائے، لیکن وہ کہاں خرچ ہوئے؟ صحیح کام ہی میں خرچ ہوئے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ صحیح پیسے غلط آدمی پر خرچ نہیں ہونے لگے، غلط کام میں خرچ صحیح جگہ ہی لگے گا۔ پھر اس کے بعد غلط مال لے کر وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ غلط مال صحیح طریقے میں لگ جائے، ایسے آدمی کی تلاش میں نکلا۔ بہرحال اس کو ایک ایسا آدمی ملا کہ یہ لنگڑا تھا اور بالکل کپڑے گندے پھٹے ہوئے تھے، ایسا غریب نظر آیا کہ ہر کوئی دیکھ لے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور یہ کیا کرے گا، اپنا پیٹ کے لیے کچھ لے کر کھا لے گا۔ تو یہ آدمی جب مل گیا تو یہ پیسے جو تھے وہ اس کو فوراً دے دیا، اور یہ پیسے جو تھے یہ مشتبہ مال تھا، یعنی حرام مال تھا، اور یہ حرام مال کو لے کر ایسے آدمی کے تلاش میں نکلا کہ یہ صحیح جگہ لگائے گا، ایسے آدمی کو تلاش کر کے دیا، غریب آدمی کو بالکل۔ مگر جب وہ غریب آدمی وہ پیسے پا لیا، پیسے جب اس کو ملے فوراً وہ پیسے لیا، خوشی خوشی وہاں سے نکلا، جا رہا تھا۔ تو اس نے بھی پیچھے سے اس کا پیچھا کیا، یعنی وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، یہ دیکھنے کے لیے نکلا۔ جب اس آدمی کو دیکھتے ہوئے جب گیا تو وہ پیسے لیا اور ایک ایسا جگہ پہنچا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی شراب کے اڈے پر ریسٹورنٹ میں پہنچا، شراب لے لیا، آدھے پیسے میں شراب پی لیا اور آدھے پیسے لے کر ایک ایسا جگہ گیا کہ یہ بھی کوئی سوچ نہیں سکتا، کالا کرتے ہیں، یعنی ڈنڈی خانہ میں چلا گیا، زنا کے لیے چلا گیا اور زنا کیا۔ تو یہ آدمی حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ کر یہ پتہ چلا کہ واقعی یہ جو مشتبہ مال تھے، حرام مال تھا اس کا، یہ ایسے آدمی کو تلاش کر کے صحیح جگہ لگانا چاہ رہا تھا کہ واقعی دیکھنے میں جو بہت سخت پریشان اور مجبور آدمی نظر آ رہا تھا، غریب آدمی نظر آ رہا تھا، اس کو پیسے دیں گے تو یہ ضرور اپنے کھانے کے لیے استعمال کرے گا، مگر یہ کیا نکلا، الٹا نکلا۔ یعنی اس پیسے کو کہاں، شراب میں اور زنا میں خرچ کیا، کیونکہ یہ پیسے کیا تھے، حرام کمائی کے تھے، اس لیے حرام چیزوں میں ہی لگا۔ اس سے اس کو دونوں واقعات سے یہی پتہ چلا، پہلے آدمی تو دیکھنے کے اعتبار سے ایسا نظر آیا کہ وہ غلط خرچ کرے گا، لیکن وہ صحیح خرچ کیا، اس سے پتہ چلا کہ صحیح جگہ صحیح مال لگا۔ اور یہ ایسا آدمی تھا کہ دیکھنے کے اعتبار سے صحیح جگہ لگا، لیکن وہ غلط جگہ، وہ ان پیسوں کو غلط جگہ میں خرچ کیا، اس سے پتہ چلا کہ غلط پیسے غلط جگہ میں لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس سے یہی سبق ملتا ہے، یہی ہم کو نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ حلال طریقے سے کمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے جگہ میں کما کر اپنے آخرت کا ذریعہ بنانے کے توفیق دے گا۔ یعنی میرے بھائیوں ہم صحیح مال کمائیں گے، صحیح طریقے میں حلال مال کمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کام کرنے کی توفیق دے گا۔ اگر آپ غلط طریقے سے کروڑوں روپے بھی کمائیں گے، اس سے صحیح کام بھی کرنا چاہیں گے تو کر نہیں پاؤ گے، کیونکہ جو غلط طریقے سے مال حاصل ہوا ہے وہ غلط ہی جگہ میں لگ جائے گا اور آپ کو 1 روپے کا ثواب کا چیز بھی نہیں ہو سکتا اس سے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو کمائی آپ کما رہے ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کا مال صحیح ہے، آپ کے مال سے اللہ راضی ہو رہا ہے، آپ کا مال صحیح طریقے سے آپ کو مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس کی کوشش میں لگے رہو، کیونکہ آج کل ہر آدمی اس چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، پیسہ آ جائے، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دے کر ہی کیوں نہ، کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی کو ظلم کر کر، کسی کو ستا کر، کیسے بھی ہو پیسہ آ جائے، اس کے چکر میں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ پیسے نہیں کما رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جہنم کا، آپ کے
پیٹ میں جہنم کا آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچو، صحیح مال کمانے کی توفیق مانگو، صحیح مال کماؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حلال کمائی کمانے اور حرام کمائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔